اقتربت الساعۃ وانشق القمر، فرمایا قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، اور اگر یہ کوئی نشانی دیکھتے تو ٹال کر کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو جادو ہے اور جلدی ہی ختم ہو جائے گا، اور انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی، اور ہر بات ایک ٹھہرے وقت پر موقوف ہے۔ بلا شبہ ان کے پاس ایسی خبریں آ چکی ہیں جن میں عبرت ہے اور انتہائی حکمت ہے، لیکن یہ ڈرانے والی باتیں ان کے کچھ کام نہیں آئیں۔ لہٰذا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے اعراض کریں جس دن ایک پکارنے والا ایک ناگوار خبر کی طرف پکارے گا، یہ نیچے نگاہیں کیے ہوئے قبروں سے نکل کر ٹڈیوں کی طرح پھیل جائیں گے اور پکارنے والے کی طرف دوڑ کر جائیں گے، اور کافر کہیں گے کہ یہ دن تو بڑا سخت ہے۔ تو نہ ماننے والوں کو قیامت منوا دے گی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ایسے لوگوں سے اعراض کریں جو معجزہ دیکھ کر اسے چلتا جادو بنائیں اور حق کو ٹھکرا دیں، کہ اس دن لوگ جھکی آنکھوں سے قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے اور میدان محشر میں ٹڈیوں کے دل کی طرح دوڑ کر پھیل جائیں گے، اور بلانے والے کی آواز پر دوڑے چلے جائیں گے، نہ اس کی مخالفت کر سکیں گے اور نہ جائے بغیر چارہ ہی ہوگا۔ کافر کہہ رہے ہوں گے آج کا دن بڑا بھاری اور انتہائی سخت ہے۔ قبر سے لے کر میدان محشر تک کا سفر ان کا بہت ہی محال، بہت ہی کٹھن ہوگا، بہت ہی لمبا ہوگا۔ آگے فرمایا ان سے پہلے قوم نوح نے نبیوں کو جھٹلایا، چنانچہ انہوں نے ہمارے بندوں کو جھوٹا مانا اور کہنے لگے کہ یہ دیوانہ ہے، اور انہیں ڈانٹ دیا۔ آخر انہوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ میں بے بس ہوں، اے رب میری مدد فرما۔ آخر ہم نے آسمان کے دروازے موسلا دھار بارش کے ساتھ کھول دیے اور زمین میں جگہ جگہ چشمے جاری کر دیے، اور اندازہ لگائے ہوئے حکم کے مطابق پانی جمع ہو گیا، اور ہم نے انہیں تختوں اور کیلوں والی کشتی پر سوار کیا جو ہمارے سامنے چل رہی تھی۔ یہ بدلہ ہے اس کی طرف سے جس کے ساتھ کفر کیا گیا۔ بلا شبہ ہم نے یہ واقعہ ایک نشان بنا کر چھوڑا، ہے کوئی نصیحت ماننے والا؟ پھر میرا عذاب اور میرے ڈراوے کیسے رہے؟ بلا شبہ ہم نے قرآن سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، اس کے لیے ہے کوئی نصیحت ماننے والا؟ عادیوں نے بھی نبی کو جھٹلایا، پھر میرا عذاب اور میرے ڈراوے کیسے رہے؟ یقین مانو ہم نے ان پر سخت تیز اور لگاتار ہوا ایک غیر برکت والے دن میں بھیج دی جو لوگوں کو کھجوروں کے کٹے ہوئے تنوں کی طرح اٹھا اٹھا کر ٹکیاں دے رہی تھی۔ پھر میری سزا اور میرے ڈراوے کیسے رہے؟ یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی غور کرنے والا؟ سمودیوں نے بھی ڈرانے والوں کو جھٹلایا، پھر کہنے لگے کیا ہم ایک بشر کی پیروی کریں جو ہم ہی میں سے ہے؟ پھر تو ہم یقیناً گمراہی اور دیوانگی میں مبتلا ہوں گے۔ کیا ہم میں سے اسی پر وحی اتاری گئی؟ بلکہ یہ بڑا جھوٹا اور شیخی باز ہے۔ یہ کل جان جائیں گے کہ کون جھوٹا اور شیخی خوار تھا۔ ہم اونٹنی کو ان کی آزمائش کے لیے بیچنے والے ہیں، آپ ان کا انتظار کریں اور صبر کریں۔ آپ انہیں اطلاع دے دیں کہ پانی ان میں بانٹ دیا گیا ہے، ہر حصہ برابر برابر پہنچایا جائے گا۔ پھر انہوں نے اپنے ساتھی کو آواز دی، اس نے دست درازی کی، اونٹنی مار ڈالی۔ پھر میرا عذاب اور میرے ڈراوے کیسے رہے؟ ہم نے ان پر ایک ہی چیخ بھیج دی، پھر وہ ایسے ہو گئے جیسے کانٹوں کی باڑ اوندھی کر دی جائے۔ بلا شبہ ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان بنا دیا، پھر ہے کوئی نصیحت ماننے والا؟ تو یہ بھی قصہ پہلے گزر چکا کہ سمودیوں کی تباہی کس طرح ہوئی۔ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ کا رسول نہ مانا، ان کو جھٹلایا، ان پر عذاب آیا، یعنی جھٹلایا تو جھٹلایا، معجزہ مانگا، جب معجزہ آ گیا تو اسی کو انہوں نے مار ڈالا۔ ان پر عذاب آیا، یعنی جھٹلایا تو جھٹلایا، معجزہ مانگا، جب معجزہ آ گیا تو اسی کو انہوں نے مار ڈالا، یعنی اس کی کونچی کاٹ ڈالی۔ جب انہوں نے معجزہ مانگا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک چٹان سے حضرت صالح علیہ السلام کی دعا سے ایک اونٹنی پیدا کر دی جو 10 ماہ کی گھاون بھی تھی۔ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے یہی معجزہ مانگا تھا جس کا ظہور ایک سخت چٹان سے ہو گیا اور اونٹنی ان کی آنکھوں کے سامنے نکل آئی۔ اب ان کا فرض تھا کہ صالح علیہ السلام کو اللہ کا سچا نبی مان لیتے، لیکن اللہ نے اپنی حجت پوری کر دی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو حکم فرمایا کہ آپ ان لوگوں کے انجام کے منتظر رہیں اور ان کی ایذاؤں پر صبر کرتے رہیں، کیونکہ آپ کا مستقبل شاندار ہے۔ جیت آپ ہی کی ہوگی اور دنیا اور آخرت میں آپ ہی کی مدد کی جائے گی۔ آپ انہیں بتا دیں کہ اب پانی آدھا آدھا بڑھ گیا ہے۔ ایک دن
ان کے تمام جانوروں کو پانی ملے گا اور ایک دن اس اونٹنی کو۔ فرمایا ہذہ ناقہ، یہ اونٹنی ہے، ایک دن یہ پانی پیے گی اور ایک دن تمہارے جانور۔ پھر فرمایا کہ ہر ایک کو برابر حصہ ملے گا۔ ہر باری موجود کی گئی ہے، یعنی جب اونٹنی کی باری ہو تو اس کا دودھ حاضر ہے اور جب اس کی باری نہ ہو تو پانی حاضر ہے۔ پھر انہوں نے اپنے ساتھی کو پکارا، اس ساتھی کا نام قدع بن آنس تھا، یہ بڑا ہی بدبخت تھا۔ فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ شمس میں آئے گا، جب ان میں سب سے زیادہ جو بدبخت تھا اٹھا، اس کم بخت نے اونٹنی پر ہاتھ صاف کیا اور اسے تیر سے مار ڈالا۔ آخر اللہ کا عذاب آ گیا اور پھر ان کا جو انجام ہوا سب تمہارے سامنے ہے۔ کفر و تکذیب پر میرا عذاب اور میرے ڈراوے کیسے رہے۔ ہم نے ان پر ایک ہولناک چیخ مسلط کر دی جس سے سب فنا ہو گئے اور بھوسے کی طرح اڑا دیے گئے، یعنی خشک گھاس جو جل کر راکھ ہو کر ہوا میں اڑ جائے۔ ہم نے تو یہ قرآن نصیحت و ہدایت کے لیے آسان کیا ہے کوئی تم میں سے اس سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو اس سے پہلے یہی سنا تھا کہ اونٹنی کی کونچیاں کاٹ ڈالی اور وہ تکلیف بہت زیادہ اسے ہو رہی تھی تو وہ پھر غائب ہوگی، جہاں سے نکلی تھی وہیں پہ غائب ہوگی۔ لیکن یہاں پر تفسیر بتاتی ہے کہ تیر سے اونٹنی کو مار دیا گیا تھا، اور یہ آیات بھی یہی بتاتی ہیں کہ اسے مارا گیا تھا۔ آگے فرمایا قوم لوط نے بھی نبیوں کو جھٹلایا، ہم نے ان پر پتھر برسانے والی ہوا مسلط کر دی، مگر آل لوط کو سحر کے وقت اپنے احسان و کرم سے بچا لیا۔ ہم شکر گزاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ لوط علیہ السلام نے انہیں ہماری پکڑ سے ڈرایا تھا، لیکن انہوں نے ڈرنے میں شک کیا۔ انہوں نے لوط کو بہلا پھسلا کر مہمانوں سے غافل کرنا چاہا، لیکن ہم نے ان کی آنکھیں پھوڑ دی۔ اب چکھو میرے عذاب کو اور میرے ڈراؤں کو۔ اور صبح صبح ان پر ایک ٹھہرے ہوئے عذاب نے دھاوا بول دیا۔ اب چکھو میرے عذاب کو اور میرے ڈراؤں کو۔ اور ہم نے قرآن یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا، پھر ہے کوئی یاد کرنے والا؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ سورہ قمر میں قصہ کے بعد بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہے کوئی یاد کرنے والا آسان قرآن کو۔ تو قوم لوط کا پہلے قصہ بتا دیا گیا ہے کہ وہ کن گھناؤنی حرکتوں میں مبتلا تھے، اپنے نبی کا مذاق اڑاتے تھے، ان کی باتوں کو نہ مانتے تھے، نافرمانیاں کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کا ان پر عذاب آیا۔ صبح صبح انہیں ایسے ایک چمٹ جانے والے عذاب نے آ گھیرا کہ اس سے کوئی بھی بچ نہ سکا۔ ان سے کہا گیا اب میرا عذاب اور میرے ڈراوے چکھو۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے یہ قرآن سمجھنے والوں کے لیے آسان کر دیا ہے، کوئی غور و فکر کرنے والا ہے؟ ہم پر فرمایا کہ ان کی آنکھیں پھوڑ دیں کہ وہ برے ارادے سے مہمانوں کے پاس آئے، وہ تو فرشتے تھے۔ انہوں نے اندر گھسنا چاہا، حضرت لوط علیہ السلام کو بہت فکر ہوئی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے ان کی آنکھیں پھوڑ ڈالیں۔ عقل کی آنکھیں تو پھوٹی ہوئی تھیں ہی، اور پیشانی کی آنکھیں بھی پھوٹ گئیں اور اندر کو دھنس گئیں یا بالکل ہی ختم ہو گئی۔ یہ لوگ دیواروں کے سہارے ٹٹول کر الٹے پاؤں یہ کہتے ہوئے واپس لوٹے کہ صبح کو ہم تجھ سے نپٹ لیں گے، لیکن صبح انہیں ایک ایسے چمٹ جانے والے عذاب نے آ گھیرا کہ اس سے کوئی بھی بچ نہ سکا۔ آگے فرمایا دیکھو فرعونیوں کے پاس بھی ڈرانے والے آئے، انہوں نے ہماری ساری نشانیاں جھٹلا دی، آخر ہم نے ایک قوی و غالب کی پکڑ کی طرح انہیں پکڑ لیا۔ کیا تمہارے کافر ان کافروں سے بہتر ہیں، یا کتابوں میں تمہارے لیے معافی آ گئی ہے، یا ان کا یہ گمان ہے کہ ہم بدلہ لینے والی جماعت ہیں؟ جلدی ہی جماعت شکست کھا جائے گی اور پیٹ پھیر کر بھاگے گی، بلکہ قیامت ان کا وعدہ ہے اور وہ بڑی سخت اور انتہائی تلخ ہے۔ یقیناً گنہگار گمراہی اور عذابوں میں ہیں۔ جس دن انہیں آگ میں گھسیٹا جائے گا تو ان سے کہا جائے گا کہ دوزخ کی آگ لگ جانے کا مزہ چکھو۔ بلا شبہ ہم نے ہر چیز ایک اندازے سے بنائی ہے، ہمارا حکم تو ایک ہی بار ہوتا ہے اور چیز پلک جھپکنے کی طرح ہو جاتی ہے۔ ہم نے تم جیسے بہت سے لوگوں کو ہلاک کر دیا ہے، کوئی نصیحت ماننے والا؟ جو کچھ انہوں نے عمل کیے ہیں وہ سب اعمال ناموں میں لکھے ہوئے ہیں اور ہر چھوٹی بڑی بات مندرج ہے۔ یقین مانو پرہیزگار باغوں میں اور نہروں میں ہوں گے اور عزت والے مقام میں با اقتدار شہنشاہ کے پاس ہوں گے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس وہ گھر ہوگا، وہ شہنشاہ سب سے بڑا بلند و بالا تر شہنشاہ۔
ایک حدیث میں ہے کہ انصاف پسند اللہ کے پاس نور کے ممبروں میں ہوں گے جو رحمان کے سیدھی طرف رکھے ہوئے ہوں گے، رحمان کے دونوں ہاتھ سیدھے ہی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے حکموں میں بیوی بچوں کے ساتھ اور متحدوں کے ساتھ انصاف سے کام لیا کرتے تھے۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ سورہ قمر، اس کا ترجمہ تفسیر پائے تکمیل تک پہنچا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرمائے، غلطی کوتاہی معاف فرمائے، درگزر فرما لے، ہم سب سے راضی ہو جائے، ہمیں عمل کی غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت میں ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے، آمین۔ اس کے بعد ہے سورہ رحمان۔ یہ ترتیب کے لحاظ سے 55 سورت اور نزول کے لحاظ سے 97 سورت ہے اور یہ مکی سورت ہے اور اس میں 78 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ سورہ رحمان کے بارے میں ہے کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ میں تشریف لائے اور انہیں اول سے آخر تک سورہ رحمان پڑھ کر سنائی۔ صحابہ خاموش ہو گئے، فرمایا تم سے تو جن ہی اچھے رہے، میں نے جن والی رات میں یہ سورت جنوں کو پڑھ کر سنائی تھی، جب میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھتا تو وہ جواب دیتے، جس کا ترجمہ یہاں پر پڑھیں گے، اے ہمارے رب، تیری کوئی ایسی نعمت نہیں ہے جس کو ہم تسلیم نہ کریں، لہٰذا تیرے ہی لیے ہر طرح کی بڑائی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان۔ فرمایا رحمان نے قرآن سکھایا، اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بیان سکھایا، سورج اور چاند حساب سے ہیں اور تارے و درخت سجدہ کر رہے ہیں، آسمان کو اسی نے بلند فرمایا اور اسی نے ترازو مقرر کی تاکہ تم تولنے میں کمی بیشی نہ کرو اور انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو اور تول میں کمی نہ کرو۔ اور اسی نے زمین مخلوق کے لیے بچھا دی جس میں میوے اور خوشے والی کھجوریں ہیں اور بھوسے والا غلہ ہے اور پھول ہیں۔ پھر اے جنوں اور انسانوں، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت و شفقت کی خبر دے رہا ہے کہ اس نے اپنے بندوں کے لیے قرآن اتارا اور اپنی مہربانی سے اس کا سمجھنا اور یاد کرنا سکھا دیا۔ جہاں اس نے جسمانی تربیت دی، وہاں روحانی تربیت سے بھی نوازا۔ پھر انسان کو اس نے پیدا کیا اور اس نے قوت گویائی عطا فرمائی۔ چونکہ آیت میں قرآن کی تعلیم کا بیان ہے اور تعلیم زبان سے ادا کرنے پر موقوف ہے، جس کا دار و مدار قوت و گویائی کو آسان بنانے پر اور حلق زبان اور ہونٹوں سے ہر حرف کو اس کے مخرج سے نکالنے کو آسان کرنے پر ہے۔ مخارج مختلف ہیں اور زبان سے ادا کیے جاتے ہیں۔ مختلف قسم کے مخارجوں کا ادا کرنا اللہ نے انسان کو بتا دیا۔ ایک زبان ہے، اس سے مختلف مخارج نکلتے ہیں۔ اب آسانی سے زبان مخرج ادا کر دیتی ہے، خواہ وہ ہونٹوں سے نکل رہا ہو یا حلق سے یا نوک زبان سے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، اس میں بھی غور کرنے والوں کے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ آگے فرمایا اسی نے ٹھیکرے جیسی آواز دینے والی مٹی سے انسان کو بنایا، پیدا کیا اور آگ کے شعلے سے جن، لہٰذا اے جنوں اور انسانوں تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، وہ دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا رب ہے، پس اے جنوں اور انسانوں تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس نے 2 دریا ملا دیے جو ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں، جن میں ایک حد ہے جس سے آگے بڑھ نہیں سکتے، لہٰذا اے جنوں اور اے انسانوں تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں سے موتی اور موے نکلتے ہیں، لہٰذا اے جنوں اور انسانوں تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ ہی کی کشتیاں ہیں جو سمندروں میں پہاڑوں کی طرح کھڑی ہیں، لہٰذا اے جنوں اور انسانوں تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تو آدم کی پیدائش کا بیان ہے، یعنی آدم بچنے والی مٹی سے اور جن آگ کے شعلے سے بنا۔ ایک حدیث میں ہے کہ فرشتے نور سے، جن آگ سے، آگ کے شعلوں سے اور انسان اس سے پیدا کیا گیا ہے جس کا تم سے ذکر کیا گیا ہے۔ کیونکہ مشارق و مغارب کے اختلاف سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے، اس لیے فرمایا کہ تم رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ پھر اللہ کی قدرت کا نظارہ دیکھیں
کہ دو دریا مل کر بہہ رہے ہیں، لیکن عجیب بات ہے کہ اس کا پانی اس میں اور اس کا پانی اس میں ملتا نہیں، میٹھا کڑوا نہیں ہوتا اور کڑوا میٹھا نہیں ہوتا، دونوں میں ایک پردہ حائل ہے اور ہر ایک اپنی اپنی حد میں رہتا ہے۔ بحرین یعنی میٹھے اور کھارے پانی کے دریا۔ میٹھے دریا تو یہی ہیں جن سے لوگ خود بھی پانی پی لیتے ہیں اور آبپاشی کرتے ہیں، اس کی سورہ فرقان میں آیت نمبر 5 میں تفصیل گزر چکی۔ ان دونوں میں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں، یعنی ایک میں سے موتی اور مونگے برآمد ہوتے ہیں۔ جب کسی ایک میں سے برآمد ہوئے تو یہ کہنا صحیح ہوگا کہ یہ مجموعہ میں سے برآمد ہوئے۔ پھر جہازوں اور کشتیوں سے کس طرح انسان فائدہ اٹھاتا ہے؟ سب اللہ تعالیٰ کی طرح طرح کی نعمتیں ہیں۔ آگے فرمایا، سطح زمین پر جو بھی ہے فنا ہونے والا ہے، پس آپ کے عزت و جلال والے رب کی ذات باقی رہے گی۔ پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ تمام آسمان و زمین والے اسی کے بھکاری ہیں، ہر روز وہ ایک حالت میں ہے۔ پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے جنوں اور انسانوں، ہم تمہارے لیے فارغ ہونے والے ہیں، پھر اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، اگر تم آسمان و زمین کے کناروں سے نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ، غلبہ کے بغیر نہیں نکل سکتے۔ پھر اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تم پر آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا، پھر تم بدلہ نہ لے سکو گے۔ پھر اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فرمایا، شروع میں ہم تمہارے لیے فارغ ہونے والے ہیں۔ آیت نمبر 31 میں فارغ ہونے کا یہ معنی نہیں ہے کہ اب اللہ مشغول ہے اور حساب کے لیے فارغ ہو جائے گا، اللہ تو ہر وقت فارغ ہی فارغ ہے۔ دراصل یہ جملہ بطور ڈانٹ کے فرمایا گیا ہے کہ لوگو ہوشیار ہو جاؤ، تمہاری گرفت کا اور حساب و کتاب کا زمانہ قریب آ رہا ہے، جب پورے انصاف کے ساتھ فیصلے کر دیے جائیں گے، تم سے حساب لے لیا جائے گا۔ مجھ کو حساب سے کوئی چیز مشغول نہ کرے گی، جیسے کوئی غصہ میں کہہ دے فرصت میں تجھ سے نپٹوں گا، حالانکہ وہ کسی کام میں گرا ہوا نہ ہو۔ اس کا مطلب صرف اتنا ہوتا ہے کہ وقت آنے پر تیری خبر لوں گا۔ اسی طرح یہاں اللہ نے فرمایا کہ ہم تمہارے حساب کے لیے فارغ ہونے والے ہیں، یعنی اب ہم بھی فارغ ہیں اور مقررہ وقت آنے پر تمہارے حساب لے لیں گے اور تم سے نپٹ لیں گے۔ یہ فرمایا، پھر جب آسمان پھٹ کر تری کی طرح سرخ ہو جائے گا، پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس دن کسی انسان یا جن سے اس کے گناہ نہ پوچھے جائیں گے۔ پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس دن مجرم اپنے حلیے سے پہچان لیے جائیں گے، پھر ان کی پیشانیاں اور قدم پکڑ لیے جائیں گے۔ پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہ ہے جہنم جس کو مجرم جھٹلایا کرتے تھے، یہ اس میں اور کھولتے ہوئے گرم پانی میں چکر کھائیں گے۔ پھر یعنی اس وقت تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ جن میں بہت سی شاخیں ہیں۔ پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں 2 جاری چشمے ہیں۔ پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں ہر قسم کے میووں کے جوڑے جوڑے ہیں۔ پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ آگے فرمایا، جنتی ایسے فرشوں پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے جن کے بستر ریشم کے ہوں گے اور دونوں جنتوں کے پھل بھی قریب ہوں گے۔ پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیچی نگاہوں والی حوریں ہیں جن کو ان سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ جن نے۔ پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گویا وہ یاقوت اور مونگے ہیں۔ پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ احسان کا بدلہ احسان ہی ہے۔ پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ حوروں کا بیان ہوا ہے، یعنی فرشتوں پر نیچی نگاہوں والی حوریں ہوں گی جو اپنی شرمیلی اور رسیلی نگاہوں سے اپنے شوہروں کو ہی دیکھیں گی، کسی اور پر بالکل بھی نظر نہ ڈالیں گی۔ وہ جنت میں اپنے شوہروں سے زیادہ کسی کو خوبصورت پیاری شکل کا اور دلربا نہ پائیں گی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ دوشیزہ حسن و جمال اپنے شوہر کو دیکھ کر اپنی سریلی آواز میں اس سے عرض کرے گی، اللہ کی قسم میں آپ سے زیادہ خوبصورت، آواز سے زیادہ پیارا اور آپ سے زیادہ سونا جنت میں کوئی اور نہیں پاتی۔ آپ سے مجھ کو بڑی محبت ہے،
پھر میں اس اللہ کی کیوں بڑائی بیان نہ کروں جس نے مجھے آپ جیسا حبیب عنایت فرمایا اور مجھے آپ کے لیے بنایا۔ یہ دو شیزائیں بالکل اچھوتی ہوں گی، ان کے شوہروں سے پہلے انہیں نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا اور نہ کسی جن نے۔ ہم عمر اور نوجوان ہوں گی، ان تک ان کے شوہروں سے پہلے کسی کی رسائی تک نہ ہوئی ہوگی۔ یہ آیت بھی مسلمان جنوں کے جنت میں داخل ہونے کی ایک دلیل ہے۔ بتاؤ تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ آگے فرمایا اور ان دو کے علاوہ دو جنتیں اور ہیں، پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے جو گہری سبز ہیں، پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں جوش مارتے ہوئے دو چشمے ہیں، پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے جن میں میوے ہیں، کھجورے ہیں اور انار ہیں؟ پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے جن میں خوبصورت اور خوبصورت حوریں ہیں؟ پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گورے بدن والیاں خیموں میں محفوظ ہیں۔ پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے جن کو ان سے پہلے کسی انسان نے اور کسی جن نے چھوا تک نہیں؟ پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ سبز مسندوں پر اور خوبصورت فرشتوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ پھر تم اپنے رب کی کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ آپ کے رب کا نام برکت والا ہے جو عظمت و کبریائی والا ہے۔ تو دو جنتیں ایسی ہوں گی جو ماں اپنے ساز و سامان کے سونے کی ہوں گی اور دو چاندی کی۔ پہلی جنتیں پچھلی جنتوں سے افضل ہیں کیونکہ تقدیم بیان فضیلت کی دلیل ہے۔ فرمایا وَمِن دُونِہِمَا جَنَّتَانِ، یعنی ان سے کم دو جنتیں ہیں۔ اس سے صاف معلوم ہو گیا کہ پہلی جنتیں دوسری جنتوں میں شرف و بلندی کے لحاظ سے بھی مقدم ہیں۔ ان کے بارے میں فرمایا کہ ان میں گھنی شاخوں والے درخت یا قسم قسم کی آرام گاہیں ہیں، اور ان کے بارے میں فرمایا کہ کثرت پانی کی وجہ سے اس قدر سبز ہیں کہ سیاہ معلوم ہوتی ہیں۔ ان میں موج مارتے ہوئے چشمے ہیں، ہر قسم کے آرام و آسائش کے سامان ہیں۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو یہاں پر جیسے کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کسی کے گھر بہت خوبصورتی سے سجائے گئے ہیں ان کے پیسوں کے حساب سے اور کسی کے کام، اسی طرح جنتیں ہوں گی، درجہ بدرجہ جنتیں ہوں گی، لیکن سب سے اعلیٰ جنت جنت الفردوس ہوگی جس کی ہم ہمیشہ ہر وقت دعا کرتے ہیں، اللہم انا نسألک جنت الفردوس۔ وہ جنت الفردوس ایسی ہوگی کہ دوسرے جنت والے اس کو آسمان پر اس طرح دیکھیں گے جیسے کوئی تارا چمک رہا ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ادنا جنتی کے 80,000 خادم ہوں گے اور 72 بیویاں ہوں گی، یعنی 72 وائفز ہوں گی ان کی۔ اس کے لیے موتی اور یاقوت کا خیمہ گاڑا جائے گا جو جابیہ سے سنا تک پہنچے گا، یعنی خیمہ اتنی دور تک پھیلا ہوا ہوگا۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ سب سے کم، سب سے ادنا جنتی اتنی بڑی خوشحالی میں ہوگا۔ یہاں پر جنت کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ جنتی سبز رنگین بڑھیا اور بے شبہ فرشوں، قالینوں اور مسندوں پر ٹیک لگا کر آرام سے بیٹھے یا لیٹے ہوں گے۔ اونچے اونچے تخت ہوں گے اور ان پر صاف ستھرے یا پاکیزہ قیمتی نقش اور رنگین فرش ہوں گے جن پر نہایت ہی نفیس منقش تکیہ رکھے ہوئے ہوں گے۔ سورہ رحمان نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی بہت سی نعمتیں گنوائیں کہ اے جن و انسان پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ آخر میں فرمایا تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، آپ کے رب کا نام برکت والا ہے جو عظمت و کبریائی والا ہے۔ ذی الجلال والاکرام کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام پھیر کر اتنی دیر بیٹھتے کہ یہ کلمے پڑھ لیں، اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت وتعالیت یا ذی الجلال والاکرام، اے اللہ تو ہی سلام ہے اور تجھی سے سلامتی ہے، اے عظمت و کبریائی والے تو ہی برکت والا اور بلند و بالا ہے۔ یہ دعا آپ کو نماز کے بعد والے اذکار کی جو لسٹ ہے وہاں پہ ضرور ملے گی۔ امید تو ہے کہ سب کو آتی ہوگی، اگر کسی کو نہیں آتی تو آپ وہاں سے لے لیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ سورہ رحمان کا ترجمہ سے تفسیر پائے تکمیل تک پہنچا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرمائے، غلطی کوتاہی معاف فرمائے، غور و فکر کی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آخرت میں ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے، آمین
اس کے بعد ہے سورہ واقعہ. یہ ترتیب کے لحاظ سے 56 صورت اور نزول کے لحاظ سے 46 صورت ہے اور یہ مکی صورت ہے. اس میں 96 آیات اور 3 رکوع ہیں. سورہ واقعہ کے بارے میں ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ بوڑھے ہو گئے. فرمایا مجھے ہود، واقعہ، مرسلات، اما یتساءلون اور الشمس الکویرات نے برا کر دیا. ان صورتوں میں قیامت کی ہولناکیوں، ان کی دہشتیں اور ان کے روح فرساوقات کا بیان ہے. آپ کو انہی باتوں کی فکر نے جلدی برا کر دیا ہے. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہاری ہی جیسی نماز پڑھتے تھے لیکن ہلکی پڑھتے تھے اور فجر میں سورہ واقعہ اور اس کی مانند صورتیں پڑھا کرتے تھے. یعنی فجر کے وقت لمبی لمبی صورتیں پڑھتے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ. فرمایا جب قائم ہو جائے گی قائم ہونے والی جس کے قائم ہونے میں جھوٹ نہیں، وہ گرانے والی اور اٹھانے والی ہوگی. جب زمین زلزلہ سے ہلا دی جائے گی اور پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے